السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دلیل. میں ہوں عادل عباسی. آج ایک اہم بیان سامنے آیا ہے آرمی چیف کی جانب سے، جس میں کہا گیا ہے کہ کراچی کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے. ظاہر ہے کراچی کے معاملے میں یہ بیان سامنے آنا واضح ایک لائن ہے کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں پر کچھ معاملہ تھمسا گیا ہے یا ٹھنڈا ہو گیا ہے، وہ ٹھنڈا نہیں ہوا. آخری حد تک جو ہے وہ فوج نے وہاں جانا ہے جب تک کراچی کا مکمل طور پر امن بحال نہیں ہوتا. لیکن ساتھ میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ پورے ملک سے جو ہے وہ آخری دہشت گرد کا خاتمہ جو ہے وہ کس وقت کیا جائے گا، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کی کئی ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. دوسری جانب رینجر اختیارات کا معاملہ بھی آنے والا ہے. صرف 8 دن کے بعد جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کیا بنتا ہے. اس پر بھی بڑی جو ہے وہ لیدے ہو رہی تھی بٹوین پروونس اینڈ فیڈرل گورنمنٹ. وہ بھی جو ہے وہ ایک صورتحال ہے جس سے نمٹنا ہوگا. کرپشن کے خلاف پاکستان دیگر سارک ممالک میں اس کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے. جو پاکستان کے اندر کرپشن پرسپشن انڈیکس ہے اس میں بہتری واقعی آئی ہے، یا اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اوور آل سچویشن اس وقت جو ہے وہ کچھ بہتر ہوئی ہے. کبھی گورننس پہ سوال اٹھتے ہیں، لیکن یہ پرسپشن اس رپورٹ کے آنے سے کیا کسی حد تک زائل ہوا ہے کہ تمام جماعتیں اس کو تسلیم کر رہی ہیں؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور نیشنل ایکشن پلان کی صورتحال پر بھی. سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کو آپ سے تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شیخ رویل اصغر صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا. علی محمد خان صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. آپ کا بھی بہت شکریہ خان صاحب. سینیٹر تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. سلمان مجاہد بلوچ صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے MNA ہیں، ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. سب سے پہلے شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف کا عزم واضح پیغام ہمارے سامنے کراچی کی صورتحال کے اوپر آیا، آج اجلاس بھی ہوا ہے. ظاہر ہے کراچی کی کافی حد تک صورتحال بہتر بھی ہوئی ہے. یہ آخری دہشت گرد تک اگر فوج، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ادارے ختم کر بھی دیں دہشت گردوں کو، تو کیا اس ملک میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ کہیں کہ آپ بالکل 100% اچیو کر لیں گے، تو اس کے لیے میرے خیال میں جو سیکنڈ فیز تھا، جس پہ اب شاید کراچی کی حد تک تو کیا جا سکتا ہے اس پہ بات، وہ جو ہے آپ کے انر کنٹری، جو آپ جس کو آپ سہولت کار جس کو آپ کہتے ہیں، وہ میں اکثر و بیشتر عادل یہ کہتا ہوں کہ وہ زیادہ خطرناک ہے. وہ آپ کے ہمارے قریب ہیں، ہمیں جانتے ہیں، وہ سارے معاملات کو پہچانتے ہیں، وہ ان سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں. تو ان کو ختم کرنے کے لیے میرے خیال میں شاید ان کا ذہن بھی اسی طرف ہوگا. اور جس کا بھی آپ تذکرہ کر رہے تھے اپنے انٹرو میں، نیشنل ایکشن پروگرام، اس کا بھی ایک حصہ تھا کہ زیرو ٹالرنس ہوگی. جو لوگ ہیں جو سہولت کار ہیں ان کے لیے بھی اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کرنے کا معاملہ ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان آرمی نے وہ اچیومنٹ کی ہے جو 11-12 سال میں جو آپ کی نیٹو فورسز بیٹھی ہوئی وہ نہیں کر سکیں. اور پاکستان میں انہوں نے، ہاں دیر ضرور ہوئی، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، بلکہ پنپ نہیں دینا چاہیے تھا اس چیز کو. لیکن وہ کس طرح ہوا، کن حالات میں ہوا، لیکن اس کے باوجود چلو دیر سے کیا، لیکن اس وقت حالات اس سے کافی بہتر ہے. آپ اس کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے، حالات اس سے کافی بہتر ہے. سلمان کراچی میں ایک صرف میں ایڈ کروں، اب کراچی کا معاملہ یہ کیوں پیش کیوں آتا ہے، یہ بار بار ان چیزوں کو کہنے کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ آرمی کی اسٹیک بہت بڑی ہے. شہادتیں، ان کے عزم، ان کی جھگڑا، مطلب ان کا ایک آپریشن ان کا، تو اس میں کراچی میں خام خواہ ایک ایشو کھڑے کر دیے جاتے ہیں. ابھی آپ انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ رینجرز کا بھی معاملہ آنے والا ہے، تو اس میں تو کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے شہر کو، آپ کے ملک کو ٹھیک اگر کیا جا رہا ہے تو اس کو آپ کو اس کی تعریف کرنی چاہیے. تعریف وہ دیکھتے ہیں نا، جس حکومت کے پاس رینجرز ہے وہ تعریف کرتی ہے نہیں کرتی. یہ سوال ہے، آپ تو بھیج رہے، آپ نے تو بھیجی ہوئی ہے، لیکن جن کو رکھنی ہے نہیں رکھنی وہ آج کی نہیں ہے. یہ 22 سال صاحب بھی نہیں گئے، آپ نے تو 24 صاحب کو بھی وہاں بھیجنا تھا، وہ بھی نہیں گئے ان کے پاس. لیکن اب اسپیشل پاورز کے ساتھ ہے نا. شاید دیکھیں نا بات، میں ذرا مجاہد بلوچ صاحب سے، سلمان مجاہد بلوچ صاحب، سوال میرا آپ سے بھی یہی ہے. آخری دہشت گرد مار بھی دیا گیا تو کیا اس ملک میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ ہم نے کچھ کام کیا ہے جس کا حوالہ شیخ صاحب دے رہے ہیں کہ نہیں، واقعی یہ کچھ حد تک تو کم ہو جائے گی، لیکن ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کو ہمیں نمٹنا ہوگا، یعنی جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ لانا ہوگا. ان نکات پر تو کام جو ہے ہمیں ہوتا دکھائی دے ہی نہیں رہا
تو وہ دہشت گردی افراد کی صورت میں ختم بھی ہو گئی تو ذہنیت کی صورت میں کیسے ختم ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بہت شکریہ عادل اور شیخ روہیل اصغر صاحب، علی خان صاحب، تاج حیدر صاحب، ویورز کو سب کو السلام علیکم۔ دیکھیں عادل، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ابھی آپ کے چینل پہ چل رہا ہے نیشنل ایکشن پلان۔ تو نیشنل ایکشن پلان جو ہے سانحہ اے پی ایس کے بعد پورے ملک کے لیے بنا تھا، اور اس میں 20 نکات 20 پوائنٹس شامل کیے گئے تھے، جن میں سے 19 نکات پہ تو کوئی عمل نہیں ہوا، ایک نکات پہ عمل ہوا جس میں فوجی عدالتوں کا قیام شامل ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا جو آرمی چیف کا دورہ ہے شہر کراچی کا، وہ اس معنی میں اہمیت رکھتا ہے کہ پچھلے 1.5 ماہ قبل اسی شہر کراچی میں 2 فوجی جوانوں کو دہشت گردوں نے، کالعدم جماعت کے دہشت گردوں نے یا جو بھی ٹیررسٹ تھے انہوں نے جو ہے شہید کیا تھا۔ اس سے ایک ہفتہ پہلے اتحاد ٹاؤن میں رینجرز کے 4 جوانوں کو شہید کیا تھا۔ تو بالکل آج جو آرمی چیف کا بیان ہے کہ آخری دہشت گرد تک ہم کراچی سے جنگ کریں گے، یہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ کریں گے اور صاف کریں گے، ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ 2013 میں جب ایم کیو ایم نے اس آپریشن کا مطالبہ کیا تھا تو انہی دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے کراچی کو کا خاتمہ کرنے کے لیے جن عوامل کی ضرورت تھی جو دہشت گردی کا سبب بنتے ہیں، میں کمپلیٹ کروں، ان عوامل کو ختم کرنے کے لیے اس کی وجوہات کو زیر بحث کیوں نہیں لایا جاتا، اس پر کام کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سب تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں یہ کام ہوا ہے، لیکن ہو کیوں نہیں رہا؟ رکاوٹ کیا ہے؟ خود وزیر اعظم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اب تیزی سے کام کیا جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو کیا بتاؤں رکاوٹ ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم نے 2013 میں اس آپریشن کا مطالبہ کیا اور اپنا کنسرن بھی دیا اپنے ریزرویشن کے ساتھ، اور یہ ایک دفعہ پھر یہ اس بات کا بھی اعادہ کرایا گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ 92 کی طرح یہ آپریشن کا رخ دوبارہ ایم کیو ایم کی جانب نہ موڑ دیا جائے۔ یہ آپریشن جو شروع کیا گیا تھا وہ اگینسٹ ٹیررسٹ اور کالعدم جماعتیں، ٹی ٹی پی، گینگ وار، بھتہ مافیا، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا کے خلاف، جن کا پورا ایک نیکسس بن چکا تھا۔ کراچی میں ایسا ماحول ہو گیا تھا جیسے لگ رہا تھا کراچی مافیاز کے قبضے میں آ گیا ہے، مطلب فورسز نے آپریشن کیا، اچھا کام کیا، 50% جرائم میں بھی کمی آئی تمام معاملات میں، لیکن ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں دوبارہ سر اٹھانے لگی ہیں۔ کراچی کی کچی آبادیوں میں سبب ایریاز میں ایسے سلیپر سیلز موجود ہیں کالعدم جماعتوں کے دہشت گردوں کے جو مختلف ناموں سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ ابھی رمضان کا ایونٹ گزرا زکوٰۃ فطرے کا، اس میں کالعدم جماعتیں جو ہے وہ بینر لگا کے چندہ کرتی رہیں، خالے جمع کرتی رہیں۔ ابھی بلدیاتی الیکشن میں کالعدم جماعتوں نے مختلف ناموں سے اپنے رہنماؤں کی خبریں لگا کے کراچی سے تعلق ہے نا ان کا، اور ایم کیو ایم سے تعلق ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ آتا ہے، یہ جو بات نہیں سلمان میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک لفظ آئے گا کیوں، آخر ایسا کیوں ہوا، وہ سلمان بتائیں اس کی کیا وجوہات ہے، کیوں دوبارہ فورسز دوبارہ باہر آ گئی، کیوں دوبارہ سے وہی حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجوہات۔ جی بالکل میں آپ کو بتاؤں، بالکل میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں بالکل میں آپ کو عادل بھائی رسپونڈ کر دو، بات رہ جائے گی کیوں ہوا۔ دیکھیں ہمیں تو کوئی آرمی چیف کو توسیع دینا یا نہ دینا ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے، توسیع دیتے ہیں ویل اینڈ گڈ۔ آرمی چیف نے بیان دیا میں توسیع نہیں لوں گا، ویل اینڈ گڈ، ہم سراہتے ہیں۔ اب مسئلہ ان کے لیے کہ جو آرمی چیف آج آ کے جو بیان دے رہے ہیں شہر کراچی میں بیٹھ کے، تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ مسئلہ ان دہشت گردوں کے لیے ہونا چاہیے، مسئلہ ان سہولتکاروں کے لیے ہونا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت شہر کے اندر آرمی چیف کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ آخری دہشت گرد سرکار پیپلز پارٹی کی حکومت جس نے رینجرز کے اختیارات پہ قدغن لگائی، 4 کنڈیشنز لگائی، انہیں مسئلہ ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں جو مار پڑی پڑ گئی۔ ہاں یہ اصل ٹھیک ہے، صحیح۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہم ہر روز بیٹھتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، ہر دفعہ یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اس پہ کام نہیں ہو رہا، ہر بندہ اپنی خواہش کا اظہار کر کے چلا جاتا ہے، لیکن وہاں سے ہمیں کلیئر سگنل ملا ہے کہ بھئی یہ ہم اپنا کام آخری دہشت گرد کر دیں گے۔ پھر پولیس ریفارمز کون کرے گا؟ ٹیرر فائننسنگ کون روکے گا؟ اس سے ریلیونٹ جو پوائنٹس ہیں اس پہ کس نے کام کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ عادل عباسی صاحب۔ میں سمجھتا ہوں یہ آج کا جو بیان ہے چیف آف دا آرمی سٹاف کا، یہ میں اس کو ایک معمولی بیان کے اس زمرے میں نہیں رکھوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوری بڈی نوز کہ سندھ آپریشن چل رہا ہے، ضرب عضب چل رہا ہے۔ ضرب عضب میں جہاں تک آرمی کا رول ہے انہوں نے اپنا بہت حد تک اپنا کام صحیح طریقے سے بھی کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج جنرل راحیل صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ آپ کے شو کا آج سب سے بڑا مطلب بطن یہی ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں شاید اس کی وجہ، اب مجھے نہیں پتا ان کے دل میں کیا ہے،
کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کمٹمنٹ کا، آرمی نے شہادتیں دی ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید جو ریسیپروکیشن ہوتی ہے نا، یعنی کہ عادل صاحب آپ جتنا بھی اچھا پروگرام کر لیں، لیکن اگر آپ کے کیمرہ مین اور آپ کی ٹیم آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تو جو پروگرام ول بی اے فیلئر. کچھ مہینے پہلے جب آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نیب پہ یا گورننس کے ایشوز کو ٹھیک کیا جائے تو سب بڑے چیخے، او جی جمہوریت یہ ہو گیا، جمہوریت وہ. اسمبلی کے اندر سے بھی ایک صاحب نے کہا میں سویلین شریف کے ساتھ ہوں اور فوجی شریف کے ساتھ ہوں. باتیں چلی نا. آج آپ کے ملک کے وزیر اعظم جو ابھی تک عدم پتہ ہیں، گمشدہ ہیں، کیونکہ بچے ان کے شہید ہیں، وہ بیٹھ کے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بہت ہی افسوس کی بات ہے. آج جس کے گھر میں بچے شہید ہو جائیں وہ باہر نہیں بیٹھا کرتے، جتنا بھی ضروری کام ہو بچوں کی زندگی سے کوئی اہم نہیں ہے. آج جنرل راحیل کو شاید یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی اگر ملک کا وزیر اعظم ملک میں ہوتا. اگر 400 اٹیک کے دوسرے دن پارلیمان بیٹھ کے سر جوڑ کے نیب پہ بیٹھتی کہ یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے، جس کو اب نو ایکشن پلان بن گیا، دس از اے نو ایکشن پلان ایز فار ایز سویلین گورنمنٹس آر کنسرنڈ، اینڈ آئی ہیو مائی ریزنز وائی آئی ایم سیئنگ دس. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں یہ نون ایکشن پلان ہے، آپ کہہ رہے ہیں نو ایکشن پلان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کمپلیٹ ایکشن پلان ہے. ان کی بات پہ سر میں اپنی بات پوری کروں پلیز. نہیں اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں. نہیں میں I would request کہ میں اپنی بات I would request کہ میں اپنی بات جب تک آپ اپنے دیکھیں اس طرح نہ کریں، یہ تو اختیار اس طرح نہ کریں. شیخ صاحب مجھے اپنی بات پوری کرنی دیں. آپ نے سلمان بلوچ صاحب کی بات میں بھی کیا، آپ ہمارے سینئر ہیں، میں صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں میں اپنی بات پوری کروں. آئی سپورٹ علی. دیکھیں جب 400 پہ اٹیک ہوا اس کے اگلے دن یہ جو آپ کے سامنے بندہ بیٹھا یہ اتفاق سے قومی اسمبلی کا ممبر ہے، غلطی سے شاید بن گیا ہے. میں 2 دفعہ کھڑا ہوا، اسپیکر صاحب نے مجھے مائک نہیں دیا. میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ کل بچے شہید ہوئے ہیں، ہم سب بڑا گلہ کرتے ہیں، پارلیمان با اختیار نہیں ہے، جب ایشو آتا ہے پارلیمان میں ڈسکس نہیں ہوتا. اس دن ہم لا میکنگ کرتے رہے. آج ملک کا وزیر اعظم جو گمشدہ ہے، اسی طرح اس کے وزیر داخلہ صاحب بھی گمشدہ ہیں، جن کی طرف سے پراپر کنڈمنیشن ابھی تک 400 اٹیک کی آنی چاہیے، ابھی تک نہیں آئی. ابھی تک یور پرائم منسٹر who should have been the captain of NAP وہ انگلینڈ میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں، ہاں کچھ کمزوریاں ہیں، یہ سلو ہے. نیشنل ایکشن پلان میں جو 19.5 پوائنٹس ہیں سب کے سب سویلین گورنمنٹس نے کرنے ہیں. فاٹا ریفارمز کس نے کرنے ہیں؟ افغان ریفیوجیز کو وہاں پہ بھیجنا کس نے ہے؟ آپ نے فائنینشیل سپورٹ جو ان کی ہے اس کو چوک کس نے کرنا ہے؟ پوائنٹ ہے چوکنگ فائنینشیل جسٹس سسٹم کو کس نے ریفارم کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں، ایک منٹ، میں سمجھتا ہوں میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ریکویسٹ بھی کی ہے تھرو میڈیا کہ اگر آپ صدر پاکستان ہیں اور یہ بچے آپ کے بچے ہیں اور یہ نیشنل ایکشن پلان آپ اون کرتے ہیں، پارلیمان کا جوائنٹ سیشن بلائیں اور پارلیمنٹیرینز بیٹھیں. یہ اے پی سی میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اے پی سی کی کینسر سے نکلیں. پارلیمان فورم ہے، اس میں بیٹھیں، میاں صاحب تشریف لائیں، میاں صاحب سٹارٹ لیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے اس میں. لیکن ابھی تک دنیا دیکھ رہی ہے، بچے شہید ہو گئے، آپ کا آرمی چیف جا رہا ہے، وہ سٹیپس لے رہا ہے، لیکن جو نہیں لے رہے وہ سویلین ہیڈز ہیں. کیونکہ میاں صاحب کی بات اس لیے آتی ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے، اگر وہ وزیر اعظم نہ ہوتے میں ایک دفعہ ان کا نام نہ لیتا. ٹھیک ہے، ایک بریک لے رہی ہے، بعد میں واپس آئیں گے کہ اگر نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوگا تو کیسے ممکن ہے ہم اس ڈیبیٹ سے باہر نکل سکیں اور اس سچویشن سے باہر نکل سکیں جس کو ہر ایک واقعے کے بعد ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان پوائنٹس پر کام کیوں نہیں ہو رہا. اس میں رکاوٹ کیا؟ ابھی تک جواب صحیح طرح اس کا نہیں آتا، بلکہ الزامات ایک دوسرے کے اوپر آ جاتے ہیں. دہشت گردی سے کیسے نجات ملے گی؟ بریک کے بعد اس کی بات ہوگی. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ان پوائنٹس پر جس پر سویلین گورنمنٹ نے کام کرنا ہے اس پہ کام نہیں ہوگا تو یہ کیا معاملہ آخری دہشت گرد کے مارنے سے ختم ہو جائے گا؟ ہمارے ساتھ سینیٹر تاج حیدر صاحب موجود ہیں. تاج حیدر صاحب ذرا یہ بتائیے گا، آرمی چیف نے یہ تو کہہ دیا کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن ایکشن جاری رہے گا، کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن کیا اس سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ جو چیزیں نیشنل ایکشن پلان میں کرنے کی تھیں اس کے بغیر، اس پر کام کیے بغیر کیا ہم اس خطرے سے نمٹ سکتے؟ دیکھیے، یہ جو مذہبی انتہا پسندی کے تحت جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی ایک نظریاتی بنیاد ہے، اور اس کے خلاف جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ان کی بھی وہ نظریاتی طور پہ بھی اس کے خلاف ہونے چاہیے. مرکزی حکومت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ نظریاتی طور پہ ان کے خلاف نہیں ہے، اور اس کے اندر حکومت میں ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ ہیں. یہی مسئلہ کچھ اداروں کا بھی ہے کہ اداروں کے اندر بھی
کچھ ایسے لوگ عناصر موجود ہیں کہ جو ہمدردی اپنی رکھتے ہیں مذہبی انتہا پسندوں کے ساتھ. تو دونوں اطراف میں کام کرنا ہے کہ جو اداروں کے اندر یا حکومت کے اندر ایسے عناصر ہیں کہ جو ہمدردی رکھتے ہیں تو ان کو بھی روکا جائے اور کنٹرول کیا جائے, اور پھر جو باہر سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, مطلب ملک کے اندر جو مذہبی انتہا پسند گروپ دہشت گردی کر رہے ہیں ان سے بھی نپٹا جائے. پھر اس میں ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ بین الصوبائی ایک رابطہ ہو, اور علاقے کے اندر جو دیگر ممالک ہیں خاص طور سے پاکستان اور افغانستان, ان کے درمیان بھی ایک قریبی رابطہ ہو, اور جسے انٹیلیجنس شیئرنگ کہتے ہیں وہ ہو. اور میرے خیال سے اس سلسلے میں پیش رفت ہو رہی ہے کہ افغانستان کی حکومت بھی ایک قریبی رابطہ کیا جا رہا ہے اور انٹیلیجنس سے, کیونکہ آپ ادھر کارروائی کرتے ہیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں, وہاں کارروائی ہوتی ہے ہماری طرف آ جاتے ہیں. تو ذرا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نظریاتی طور پہ بھی اور جو پریکٹیکل آسپیکٹ ہے اس کا, جو عملی شکل ہے, اس کو بھی ریویو کرتے رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. تاج حیدر صاحب نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے یہ کہہ کر آپ کو کیا آپ نظریاتی طور, مطلب اگر آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نظریاتی طور, میں ذرا سوال تو رکھ دوں آپ کے سامنے سر, میرا استحقاق تو استعمال کریں, اگر آپ وہ سمجھتے ہیں نظریاتی طور پر ہی ان کے خلاف نہیں ہے تو پھر باقی کے پوائنٹس تو سارا سسپیشس ہو جائے گا سارا پروسیس. نہیں, میں وہ یہ کر رہا ہوں, کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا. میں اب تاج حیدر صاحب میرے سے بھی ذرا سینئر ہیں, تو میں ان کی الفاظ تو نہیں روک سکتا, یا ان کے الفاظ ادا کرنے سے میں ان کو منع تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ پرسیپشن غلط ہے. دیکھیں, یہ جو ایشو شروع ہوا, یہ آپریشن جو شروع ہوا, یہ گورنمنٹ تو آپ کی تھی نا, یہ جو پریزیڈنٹ گورنمنٹ ہے اسی کے دور میں شروع ہوا نا. حالانکہ اس وقت کئی مصائب آئے ہوں گے, کئی طرف سے ایسے ایشوز آئے ہوں گے, لیکن سب جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر دوبارہ ایک اے پی سی جس کا علی محمد میں گزارش کرتا ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس میں بہت ساری چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں آپ. ایکسٹریمسٹ جو تنظیمیں ہیں ان کو روکا جا رہا ہے, ان کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے, یا ان لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹیررسٹ پنجاب میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے, دیکھیں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں, ملک اسحاق تھے, آپ کو یاد ہوگا نا, ایلیمینیٹ کیا گیا ان کو ایک مقابلے میں, میرے خیال میں وہ سر, لیکن آپ کی حکومت جو ہے وہ یہی کہتی رہی پولیس مقابلے میں, انہوں نے وہ تو نہیں کیا. میری گزارش ہوتی ہے, پولیس مقابلے میں گئے یا کسی مقابلے میں گئے تو صحیح, گئے تو صحیح. بات اصل پہ یہ ہے, میں عادل میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھیں. مجھے سن کے بڑا عجیب سا لگتا ہے, ضرب عضب کون کر رہا ہے؟ فوج پاکستان. سب سے بڑا اسٹیک کس کا؟ فوج پاکستان کا. قربانیاں, شہادتیں, بشک کے ٹیررسٹ نے اندرون پاکستان میں بھی کیا, نہتے پاکستانیوں کو شہید کیا, لیکن فوج پہ بھی اٹیکس ہوتے رہے. اب فوج پاکستان کا یہ اسٹیک ہے. جیسے چیف آف آرمی اسٹاف نے کراچی میں یہ بات کی کہ آخری دہشت گرد, ان کا مقصد یہ کہنے کا نہیں تھا صرف کہ کراچی کی حد تک. دہشت گردی اگر پنجاب میں بھی ہوگی تو اس کو تو برداشت نہیں کیا جائے گا. کراچی کو واضح, کراچی کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, کیوں کہہ رہا ہوں, میں نے سلمان بلوچ سے یہ بات کی تھی, جو فوری طور پہ سوچے سمجھے بغیر انہوں نے کہا جی میں علی محمد صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں نے ان کی بات ٹوکی تھی, حالانکہ وہ میری بات سمجھے نہیں تھے. میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ یہ سب جو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ یہ شروع ہوا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کنفیوژن. میں آج بھی عادل آپ کو ایک بات سنوں, جب تک آپ کی سیاسی قیادت اکٹھے نہیں بیٹھیں گے آپ یہ نیریٹو نہیں چینج کر سکتے. آپ کو اس کو چینج کرنا ہے, ذہنیت چینج کرنی ہے. اچھا, آپ سمجھ رہے ہیں ساری پارٹیوں کو مل کر یہ کام کرنا ہوگا. سر, نیشنل ایکشن پلان کنسنسس سے ہی آپ نے بنایا ہے نا, اب دوبارہ سے پارٹیوں کو کیا بیٹھنا, پولیس ٹریننگ کے لیے یہ آپ کو کیا روکے؟ پھر وہی بات کر رہے ہیں نا, اب مجھے میرا بات یہاں پہ ہوتی ہے, آپ لے آتے ہیں کوئی نہ کوئی پکڑ کے لے آتے ہیں. جی پرائم منسٹر صاحب ان کا کام ہے پوائنٹ لانا. منسٹر صاحب جو ہے وہ کہتے نہیں تھے, وہاں پہ کوئی سیر کرنے تو نہیں گئے تھے, مطلب ایک پلان پروگرام تھا. اچھا, میں سلمان مجاہد دورے پہ گئے تھے. یہ بتائیے گا کہ وہ شیخ صاحب کا یہ خیال ہے کہ دیکھیں جی یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, یہ صرف ہم نے تو نہیں کرنا, سب مل کر تعاون کریں. یہاں پر آپ لوگ رائٹ لیفٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. کراچی میں کیا تماشا کھڑا کیا گیا, کیا کیا گیا تماشا کراچی میں؟ مطلب دیکھیں نا, ایک جماعت کی طرح تماشا کھڑا کیا گیا نا وہاں پہ,
اور نام اس کو لینا روکا گیا, رینجرز کو روک دیا نا. آپ کنفیوژن پیدا کر دی گئی. اب جب رینجرز ایک کام کر رہی تھی, پھر آپ نے ایک نیا وہاں پہ ایک کنفیوژن پیدا کر دی. حکومت نے روکا نا سر, وہ تو پیپلز پارٹی کی. میں نام اس لیے نہیں لے رہا, اور نہ میں اس کو تنقید کر رہا ہوں, نہ میں اس کو اپنی گفتگو کا محور بنا رہا ہوں. صرف میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنا راستہ بدلنا ہوگا. ٹھیک, سلمان صاحب کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, وہ کہہ رہے ہیں پارٹیاں تنقید نہ کریں, کام کریں ہمارے ساتھ مل کے. عادل بھائی, کنفیوژن کا شکار تو پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ خود ہے. اب میں آپ کو کیا مثال دوں, مولانا عبدالعزیز جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان پہ 2 ایف آئی آر ہیں, لیکن چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. ان کے جو ہے آفینڈر بھی ڈکلیئر ہو گئے, پروکلیم آفینڈر بھی ڈکلیئر ہو گئے, وہ اشتہاری بھی قرار دے دیے گئے. اگر حکومت کنفیوژن کا شکار نہیں ہے تو ہر نماز جمعہ کے وقت اسلام آباد میں 2 گھنٹے کے لیے موبائل سگنل کیوں جیم کر دیتی ہے؟ کل میڈیا پہ یہ بھی خبریں چلی کہ اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد کو جو بھیجا گیا جا کے خدا کے واسطے بیل کرا لو, تاکہ چودھری صاحب جو کہہ سکیں کہ جی اس نے بیل کرا لی, میں اس کو نہیں پکڑتا. کنفیوژن تو حکومت خود پیدا کر رہی ہے. علی خان نے بالکل صحیح کہا, پاکستانی قوم کے بچے شہید ہوئے ایک دفعہ پھر. سانحہ 4 صدہ کا دن پاکستانی قوم پہ قیامت کا دن تھا. کے پی کے کا وزیر اعلیٰ جو پہلی دفعہ اپنے غیر ملکی دورے پہ گیا, وہ اگر واپس آ سکتا ہے, وزیر اعظم کیوں نہیں؟ چلیں ڈیوس کی کانفرنس بہت امپورٹنٹ تھی, ان کے اپنے بزنس کے مفادات تھے یا پاکستان کے مفادات تھے, انہوں نے پورے 3 دن لگائے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں نواز شریف شہباز شریف کی بات نہیں کر رہا. کیا وجہ ہے کہ جب بھی غیر ملکی دورے پہ جاتے ہیں وایا لندن واپس آیا جاتا ہے اور قیام بڑھا دیا گیا؟ تو آج آرمی چیف کا جانا, اور علی خان کی بات کو سپورٹ کروں گا کہ آرمی چیف کو فرنٹ پہ آ کے پھر یہ اعلان کرنا پڑا ہے, جس کا جو ہے وہ جس کی ول, جس کی جو ہے قوت, جس کا ارادہ جو ہے ایک سیاسی جمہوری حکومت کی طرف سے آنا چاہیے تھا, نہیں آ سکا. دوسرا کون نہیں آ سکا. ضرب عضب کی بات کرتے ہیں. ضرب عضب کا پتہ تو اس سیاسی حکومت کو جب چلا جب عاصم باجوہ نے ٹویٹ کیا کہ جی ضرب عضب شروع ہو گیا ہے, اس کے 4 دن بعد تو اس کو آن کیا گیا. آپ نے بات کی کنفیوژن پھیلانے کی, کیوں آپ پیپلز پارٹی کا نام لینے کو تیار نہیں ہے؟ آپ تو بڑے نڈر آدمی ہیں, بہادر آدمی ہیں, اسمبلی میں بڑے ببانگے دہل بولتے ہیں, آپ کیوں نہیں نام لے رہے؟ آپ کہیے نہ کھل کے کہ پیپلز پارٹی نے رینجرز پہ اختیارات پہ قدغن لگائی, قرارداد لے کے آئی, سین میں معاملات کو خراب کیا, جب کرپشن کی طرف معاملہ گیا. ہم تو کہہ رہے جب ایم کیو ایم کو مار پڑ رہی تھی, ایم کیو ایم کے خلاف معاملات ہو رہے تھے, آپ جو کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, ایم کیو ایم والے یہ ہیں, ایم کیو ایم والے وہ ہیں. آپ کیوں نہیں میری ہمیشہ سے یہ بات جو ہے مسالہ کی پالیسی چھوڑنی ہوگی. جہاں تک ایم کیو ایم کا بات ہے نا, میں کلیئر کر لوں, ان سے کچھ سیکھے. میں بھی ان سے سیکھتا ہوں. اچھا, بولنے میں تو ماسٹر ہے, میں بات کر لوں. بولنا ان کے ایک اختیار میں مجھے ذرا ایک بریک ہے. بات کرتے ہوئے آپ کو 40 سال ہو گئے. تھینکس فار یور کمپلیمنٹ. دیکھیں میں روہیل اظہر صاحب, میں ایک وکیل ہوں, اور میں سر مجھے ایک بریک لینی ہے. بولیے ذرا کام کا بول لیجیے. عادل بھائی علی خان نے بڑی اچھی بات کی. جی علی خان نے بڑی اچھی بات کی. اس دن سانحہ 4 صدہ کے اگلے دن جو ہے اسمبلی میں جو ہے جس سانحہ 4 صدہ پہ بحث ہونی چاہیے تھی, علی خان کی طرح ہمیں بھی موقع نہیں دیا گیا, اور وہ لا میکنگ کی گئی. لا میکنگ نہیں کی گئی, وہاں پہ جو ہے عددی طاقت کی بنیاد پہ بلڈوز کیا گیا. جو انکم ٹیکس ایمنسٹی کا بل تھا زبردستی منظور کرایا گیا, سی آئی کی نجکاری کا بل زبردستی منظور کرایا گیا. یہ عوام دشمن فیصلے ہیں, یہ عوام دشمن فیصلے ہیں جن کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں اندر کی, پی ایم ایل این کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. مجھے بریک لینے, بریک کی بات کریے گا نا, بات کٹے گی آپ کی. میں سلمان صاحب ذرا مجھے بریک کے بعد جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں. ویلکم بیک. خان صاحب, آپ بریک سے پہلے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. سر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو 4 صدہ کی بات ہوئی اس میں بے شک ایڈجرن ہوا تھا, لیکن میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا نیکسٹ ڈے کہ چودھری صاحب شاید بیمار تھے, چودھری نثار صاحب, اللہ ان کی صحت دے. لیکن دیکھیں جب آپ کے بچے شہید ہوتے ہیں بندہ بیماری میں بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کی ایک بیان تو ان کا آیا تھا کراچی میں جب وہ ایم کیو ایم کے وہ خالد شمیم والا, دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, تو تب تو ان کا بیان چلا ٹکر چلے. میں عرض کرتا ہوں, پولیس والے کو سسپینڈ کر دیا. میں عرض کرتا ہوں, میں سلمان صاحب مجھے ذرا تھوڑا موقع دے دیں. دیکھیں میں ایکسپیکٹ ہی کر رہا تھا کہ اگر چودھری صاحب تشریف نہیں بھی لا سکتے اس دن, تو ڈیفنس منسٹر خواجہ صاحب تشریف فرما تھے, خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ بریف کریں گے ایوان کو کل کے واقعے پہ, جو کل واقعات ہوئے تھے, جب بچے شہید ہوئے, پولیس نے قربانیاں دی, اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے ایوان کو کل کچھ بھی نہیں کہا گیا. ایک بات پھر غلط سر, ایک منٹ, ڈیفنس منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی. سر سن لیں, ہمیں ایوان کو اعتماد کیا کروں ان لوگوں کا. دوسری وہ بات, کہہ رہے ہیں ایوان کو اعتماد میں نہیں. ایک منٹ, ایوان میں ڈیفنس منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی. سر آپ اپنی باری میں بات کر لیں گے نا, جو آپ کے پاس دلائل ہوں گے. دوسری بات یہ ہے
کہ پورے دن 5-5.5 گھنٹے صبح ٹیکس پہ لیجسلیشن ہوتی رہی, بچے وہاں پہ شہید اسپتال میں پڑے ہوئے, پھر دوپہر کے نماز کے بعد 5 منٹ میں ایک قرارداد پاس کی گئی, اور پھر جب ہم احتجاج کیے, جب ہم نے باہر گئے ٹیکس پہ, تو ایک دوسرا آرڈر آف دا ڈے آیا, اور پی آئی اے کو اونے پونے بیچنے کا جو ہمارا قومی اثاثہ ہے بہت بڑی ٹریجڈی ہے, اور اس کو ہم بیچنے نہیں دیں گے جو پاکستان کا اثاثہ ہے. دیکھیں یہ پھر آرڈر آف دا ڈے لا کے پی آئی اے پہ, اور ہمیں اس پہ ڈسکس نہیں کرنے دیا گیا. دیکھیں اس بات کی کوئی توجیہ نہیں ہے. میں صرف ایک سوال رکھتا ہوں آج شیخ صاحب سے بھی, اور میں آج ایک بہت سینئر اینالسٹ ہیں اکرام سہگل صاحب سے, اس پہ میری بحث ہوئی ہے. میں نے کہا کہ یہ بہت بڑا واقعہ, انہوں نے کہا نہیں ہر واقعے پہ پی ایم صاحب ہر جگہ نہیں جاتے. میں نے کہا یہ ہر جگہ نہیں ہے, قوم کے بچے مرے پڑے تھے. میں سوال رکھتا ہوں, میں سوال رکھتا ہوں, یہ میرے لیے جذباتی مسئلہ ہے, یہ میرے لیے جذباتی مسئلہ ہے, یہ پختون کی نہیں میں بات کر رہا, لیکن وہاں پہ پختونخوا میں لوگوں میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ کیا وی آر چلڈرن آف اے لیسر گاڈ, جب پختونوں کا خون بہتا ہے. ایک منٹ, اب اس کا جواب ہے ان کے پاس. میرا سوال سن لیں, عمران خان سے کیا سوال کیے گئے تھے, میرا سوال سن لیں. باتیں سبھی کرتے ہیں, اپنے گریوان میں کوئی نہیں جانتے. عمران خان اس وقت کیا کیا تھا, the very first عمران خان was there. سبق سیکھا نا اس سے. اگر میاں نواز شریف صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے ہیں, مجھے اس کا جواب دے دیجئے, ان شہداء کے وارثین نے کیا سوال کیا, آپ اپنا اسٹے ایکسٹینڈ کرتے ہیں. عمران خان سے کیا سوال کیا, ہم اپنے گریوان میں جان کے نہیں دیکھتے, دوسروں میں بچے کب شہید ہوئے, جب تک آپ یہ کام نہیں چھوڑیں گے, اور ابھی آپ کیا سزا جاؤ گے. کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان, کوئی ایکشن پلان نہیں ہے. بچے آپ کے بچے آپ کے مر پڑے, اور آپ انگلینڈ میں اسٹے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا مہذب ملک ہوتا, وزیر اعظم سے استعفیٰ ڈیمانڈ کیا گیا ہوتا. میں سمجھتا ہوں عمران خان سے بھی ریکویسٹ ہے, وہ دھاندلی سے یہ بڑا ایشو ہے, اس پہ آپ وزیر اعظم پاکستان سے استعفیٰ ڈکلیئر کریں, ڈیمانڈ کریں کہ ہمارے بچے مرے, اور آپ کیا کر رہے ہو. دیکھیں فرانس میں اٹیک ہوا, فرانس کا صدر ان کے ساتھ روڈوں پہ تھا, آپ 4 صدر میں کیوں نہیں تھے؟ کیا پختونخوا کے بچوں کو پاکستان کا بچہ نہیں سمجھتے؟ یہ جا کے وہاں پہ کر کے واپس گھر آ گئے, اور یہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اس طریقے سے نیشنل ایکشن پلان لڑیں گے, کوئی نیشنل ایکشن پلان ایڈجرن ہوا, ٹھیک, اسمبلی کا اجلاس ایڈجرن ہوا, وہاں پہ ریزولوشن ایم کیو لے کے آئی, جوائنٹ سیشن بلائیں, ہمیں جواب دیں. لیکن دیکھیں وہاں پر اس کو کنڈیم کریں گے, کیا آفیشلی آ کے کنڈیم کریں گے؟ چودھری نثار نے شام کو انہوں نے یہ جو ایم کیو ایم کا ایشو تھا, شمیم کے ایشو پہ انہوں نے بیان کیا, انہوں نے تاج حیدر صاحب, چودھری نثار صاحب سندھ بھی نہیں آئے. وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی تھی قائم علی شاہ صاحب کو, چیف منسٹر صاحب کو, کہ چودھری نثار صاحب آئیں گے. وہاں پر رینجرز اختیارات والے معاملے پر بھی جو ہے وہ آپ کی ان کے ساتھ بات ہونی تھی. یہ اعتراض بھی جو اٹھ رہا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے اندر خاموش رہے ہیں. وزیر داخلہ کی اس طریقے سے ایکٹیو ان کا نہ ہونا اس واقعات کے بعد واقعی اثر انداز ہوتا ہے کہ کوئی اہمیت نہیں ہے, بس پالیسی ہے, چل رہی ہے, سسٹم چل رہا ہے, ہر بندے کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے اس سارے معاملے میں. نہیں, ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی توقع نہیں تھی کہ وزیر داخلہ تشریف لائیں گے کراچی اور گفتگو کریں گے, اور ہمیں یہ بھی اندازہ تھا کہ یہ صرف ایک ٹالنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ آ کے گفتگو کریں گے. ہر چند کہ اگر محترم وزیر اعظم سے بات ہو رہی ہے تو وزیر اعظم اسی وقت فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. ہم تو قائم علی شاہ صاحب اپنی ٹیم کو لے کے آئے, اور انہوں نے تمام جو ان کا موقف تھا وہ بیان کیا, اور اس کا فیصلہ ہو سکتا تھا اسی دن ہو سکتا تھا. تو ظاہر ہے کہ کوئی توقع اس بات کی نہیں تھی کہ وزیر داخلہ کراچی تشریف لائیں گے. بہرحال جس دن وزیر داخلہ سینٹ کے اندر دفاع کر رہے تھے حضرت مولانا عبدالعزیز کا, اسی دن انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ وہاں ایک ہمیں ڈیٹا شیٹ دی تھی, اور اس میں پتہ چلا کہ 6 مہینے کے اندر 70,000 گرفتاریاں کراچی کے اندر کی گئی ہیں. اب میری فگر کوئی 73,000 تھی, لیکن بہرحال وزیر داخلہ اگر 70,000 کہتے ہیں تو 70,000 گرفت. اب اگر ہم یہ سوال کریں کہ ان کو کہاں آپ نے رکھا ہے اور کس جگہ ان کا مقدمہ چل رہا ہے, کیوں اگر وہ بے گناہ تھے اور ان کو آپ نے چھوڑ دیا تو ان کو پکڑا کیوں گیا تھا, گھروں سے گھسیٹتے ہوئے کیوں ان کو لائے تھے. اور اس کے بعد اگر ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ وزیر جو قانون کے تحت اجازت چاہیے آپ کو وزیر اعلیٰ کی, وہ آپ لے لیا کریں کسی سیاسی دفتر کے پارٹی کے دفتر پہ. آپ اتنا بڑا چھاپا مارتے ہیں, پورا ٹی وی چلتا ہے, وزیر اعلیٰ کو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے کہ جناب ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے دفتر پہ اس طریقے سے چھاپا مارا گیا ہے. ہم یہ تمام باتیں گفتگو ان سے کرنا چاہتے تھے, اور یہ کہ تعاون کر کے چلیں اور مل کے چلیں اور اس کو بہتر طور پہ ہم چلا سکیں.
یہ بات تھی، لیکن بہرحال جو بات میں نے پہلے کہی ہے کہ مولانا عبدالعزیز کا دفاع ہوتا ہے. تاج حیدر صاحب ایم کیو ایم کا اس معاملے میں معاملہ مختلف ہے. وہ کہتے ہیں جب ہمارے دفتر پہ چھاپا پڑا ہم نے شور مچایا، اس وقت قائم علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ اپنے کان بند کر لیے تھے، ہماری سنوائی نہیں کر رہے تھے. اب یہ مکافات عمل ہے، جب معاملہ ان کی طرف آیا، کل بھی وسیم اختر صاحب میرے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب تو ان کے اوپر ہاتھ پڑا تو یہ ملک سے بھاگ گئے، کوئی دبئی بھاگ گیا، کوئی لندن بھاگ گیا. اس سے پہلے یہ خاموش تھے، اس وقت یاد نہیں آ رہا تھا. اب تو ہم رینجرز اختیارات کے لیے وفاقی حکومت والے سٹانس پہ کھڑے ہوئے. نہیں عادل بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ تاج حیدر صاحب نے بڑی ریزنیبل بات کی ہے، اور ان کی بات کو اگر باریک بینی صاحب دیکھیں، سیاسی قوتوں کے اتحاد کی بات کی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ غلط تاثر ہے. سب سے پہلے وزیر اعلیٰ نے اسی دن صبح کو کہا کہ ان کے علم کے بغیر اور ان کی اجازت کے بغیر یہ چھاپا پڑا ہے، اور اس پہ اعتراض کیا. بہرحال یہ ایک یا دو گرفتاریوں کی یا ایک یا دو چھاپوں کی بات نہیں ہے. اگر 70,000 افراد گرفتار کیے جاتے ہیں 6 مہینے میں، اور ان کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو میں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ وزیر داخلہ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ چھوڑنے کا ریٹ کیا چل رہا ہے کراچی کے اندر اس وقت. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑے سوچ سمجھ کے کرنے کی ہیں. سلمان صاحب 5 لاکھ، جی آپ کی صحیح اطلاع ہے، اور 5 لاکھ اگر ہے تو پھر 35 ارب بن جاتے ہیں. چھوڑنے کا ریٹ چل رہا ہے. لیکن یہ بتائیے گا، پہلے تو جو تاج حیدر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جب ہوا تھا 90 پہ ریٹ، تو اس وقت انہوں نے اپنا جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرایا تھا وزیر اعلیٰ نے کہ مجھے پتا نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن ہماری معلومات کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ایک سر میں گزارش یہ کروں کہ اس وقت ہمارے سامنے ریکارڈ پہ یہ تھا. عادل بھائی میں اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ تو ایک سسٹم ہے، یہ اسی طرح چلے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. ایم کیو ایم نے یہ کہا تھا کہ یہ کیسے کیپٹن ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ چھاپا لگ گیا، اور ایم کیو ایم کا وفد اگلے دن ملا بھی جا کے کہ آپ کی کیپٹن شپ میں یہ آپریشن چل رہا ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے تھا. بہرحال ہم نے ان کی اس منطق کو نہیں مانا تھا، اور بعد میں اس بات جو دبی ہوئی بات تھی قائم علی شاہ صاحب کی، وہ ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری کے بعد سامنے آئے کہ میں بے اختیار کیپٹن ہوں، مجھے کسی معاملے میں علم میں نالج میں نہیں ڈالا جاتا. اور جہاں تک تاج حیدر صاحب نے جو بات سلمان صاحب ذرا بتائیے گا، اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اس وقت کیا یہ بات نہیں کی تھی وزیر اعلیٰ نے کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے، ہوئی ہے ریڈ، لیکن یہ ایک پروسیس ہے، یہ سب کے خلاف ہو سکتا ہے، اگر اس کو چلنے دیں ہو رہا ہے زیادتی نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ نے یہ جملے کہے تھے کہ جی رینجرز نے جو کام کیا ہے بڑا اچھا کام کیا ہے، رینجرز بڑا اچھا کام کر رہی ہے، اور یہ پروسیس کا حصہ ہے، جہاں کرمنل ہوگا وہاں رینجرز جائے گی. یہ جملے تھے وزیر اعلیٰ کے. یہ تو ڈاکٹر عاصم کے بعد جب اکنامک ٹیررزم کی طرف معاملہ مڑا، تاج حیدر صاحب انتہائی شریف آدمی ہے، انتہائی سینئر آدمی ہے، بڑا ریگارڈ ہے ان کا، لیکن اگر تاج حیدر صاحب یہاں بیٹھ کے قوم کے سامنے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کی کرپشن کو ڈیفینڈ کریں گے تو ان کے اوپر بھی کوشچن مارک آئے گا. دیکھیں کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے، بات کرنی ہے. تاج حیدر صاحب واقعی مطلب انٹلیکچوئلز میں شمار ہوتا ہے تاج حیدر صاحب کا. تاج حیدر صاحب جو ہے بڑا سیکھا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سینئر اور قابل آدمی ہے. یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے، یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے. اچھا نہیں میں سر بریک کے بعد سر بریک میں پہلے بھی ڈیلے ہو گیا، ایک جملے میں اگر آپ بول سکیں. میں ایک جملے میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کی تھی، اور آپ پھر بات کر جاتا ہوں کہ جب تک آپ ایک یہ سیاسی لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، فوج یا رینجرز کی بات نہیں کر رہا. آپ دیکھیں نا، جب آپ کے انٹرسٹ کو دھچکا لگتا ہے تو آپ شور مچاتے ہیں، کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. شیخ صاحب آپ مجھ سے کہہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں 20 پوائنٹس میں ہرڈل صوبائی حکومتیں ہیں. عرض کر رہا ہوں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اب ایک چیز اگر اچھائی کی طرف جا رہی ہے تو اس کو چلنے دیں، اس میں کچھ نہ کچھ خامیاں آ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بالکل پرفیکٹ سارے معاملات. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا معاملہ جو کرپشن کے خلاف، ایک طرف تو ہم یہ رو رہے ہیں نا کہ ٹیرر فائنینسنگ بھی روکنی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم فورس کا قیام، بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا ہے، ہیٹ سپیچ، بہت ایک لمبی فہرست ہے. لیکن اب پاکستان کرپشن کے خلاف جو دیگر سارک ممالک ہیں اس میں اس کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، اس بارے میں ذرا جانتے ہیں حکومت کو دیگر پارٹیز اس کا کریڈٹ دیتی ہیں یا خود یہ کریڈٹ لیتی ہیں یا نہیں. بریک کے بعد سے بات ہوگی. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اب یہ جو کرپشن کے خلاف پاکستان کے دیگر ممالک، سارک ممالک میں پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے.
پاکستان واحد ملک ہے سارک ممالک میں جس کی پوزیشن جو کرپشن پرسپشن انڈیکس ہے اس میں بہتری آئی ہے. تاج حیدر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹ ہے اس سے واقعی اگر کمپیریزن ہو رہا ہے 14-15 کا تو کچھ بہتری آئی ہے، کچھ کمی آئی ہے کرپشن کے پرسپشن میں پاکستان میں؟ اچھا، میں سوچ رہا تھا دہشت گردی پہ بات ہو رہی ہے، لیکن اب آپ کرپشن پہ اگر کر رہے ہیں بات تو آخری سوال میں نے رکھا ہوا ہے اگر آپ کے جو سربراہ ہیں، جی ہاں، نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سربراہ اس وقت گورنمنٹ میں شامل ہیں، اور اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سے 70,000 آدمی پکڑے گئے اور چھوڑے گئے تو یہ 6 مہینے کے اندر، تو پھر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کرپشن کہاں کھڑا ہوا ہے. بڑا سر یہ رپورٹ جو ہے آپ کے نزدیک جو ہے وہ اور بڑا ویلڈ اور یہ کہ اگر ٹیررزم پہ اس قسم کی دستاویزات لائی جائیں ٹیررزم پہ کہ کراچی کے میئر ڈیزگنیٹ جو تھے ان کا بل ایک اسپتال نے آدھا کر دیا تھا اس لیے وہ دہشت گردوں کو مالی امداد ہے، اور اس شخص کی صاحبزادی خود ایفیڈیوٹ وہاں پہ رینجرز نے قبضہ کیا، جھوٹے بل وہاں پہ بنائے، تو اگر انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز وہاں پہ بیٹھ کے جھوٹے بل بنانے لگیں تو پھر کس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. سلمان مجاہد بلوچ صاحب، یہ کسی ایک حکومت کا کریڈٹ ہے، سب کی وجہ سے یہ بہتری آئی ہے، یا آپ بھی اس رپورٹ کو مان ہی نہیں رہے؟ سر جو تاج حیدر صاحب نے بڑی ریلیونٹ اور بڑی ویلڈ بات کی ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی کے جو سربراہ ہیں، شاید نام نہیں لیا، میں نام لے دیتا ہوں، علی گیلانی ہے شاید، علی گیلانی صاحب کی بات ہاں وہ شاید اس حکومت کا حصہ ہیں، تو ان سے تو ہم یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی تو پی ٹی آئی کو گراف اوپر چڑھا دیتے ہیں کے پی کے میں، کبھی جو ہے وہ نون لیگ کا گراف بہت اوپر چڑھا دیتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کا بہت اوپر چڑھا آج کل تو جو ہے وہ سہیل مظفر صاحب ہیں چیئرمین. اور یہ سروے ہوتا کا ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتا چلا، کبھی آئی بی اے میں ہو جاتا ہے، کبھی پشاور یونیورسٹی میں ہو جاتا ہے، کبھی پنجاب. بھائی سروے اگر کرنا ہے تو ان غریبوں کے پاس جائیں، ان مڈل کلاس کے پاس جائیں، جو بے روزگار آدمی اس کے پاس جائیں، جس کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی اس کے پاس جائیں، پھر پوچھیں کہ حکومت کی کاٹ دی گئی. کرپشن یہ دیکھیں، کرپشن آپ کہہ رہے ہیں کہ 14-15 میں کم ہو گئی ہے، کرپشن ٹیکنیکل ہو گئی ہے، کرپشن جو ہے اسکروٹینائز ہو گئی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کرپشن کیسے ہو رہی ہے پنجاب میں. ایک ایسا میگا پروجیکٹ جس کی جو ہے وہ PC1 بنتی ہے، ایک فرم کو دے دیا جاتا ہے، کنسلٹنٹ فرم کو کہ آپ تیار کر لو. جب وہ پورا معاملہ تیار کر لیتی ہے تو پھر اس کو جو ہے دیا جاتا ہے کہ جناب آپ اس کی بیٹ لے لو. پھر جو لووسٹ ریٹ جو دیا جاتا ہے 40% ہم اس کو لووسٹ پہ دے رہے ہیں، کوئی نہیں لیتا، پھر اسی فرم کو کہا جاتا ہے آپ لے لو. اس سے تو پہلے ہی معاملہ کر چکے ہیں. یہ بہت ٹیکنیکل کرپشن ہو رہی ہے پنجاب میں بھی، دیگر صوبوں میں بھی، دیگر پورے ملک کے بیوروکریسی میں بھی. آپ کو اس کی طرف بھی جانا ہوگا. آپ اس رپورٹ کو نہیں مانتے؟ یہ رپورٹ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. کرپشن بڑی ہے، کم نہیں ہوئی ہے. میں گراؤنڈ کا آدمی ہوں، میں فیلڈ کا آدمی ہوں، مجھے پتا ہے کہ کرپشن علی محمد خان کس طرح کی جاتی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشل کی رپورٹ میں جو درجہ بندی پاکستان کی بہتری بلوچ ہوئی صاحب ہے، کو ریٹ بھی پتا ہے شاید. رپورٹ کو نہیں کرتے. بالکل سر. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی چیز کو میں نے نیگیٹ کرنا ہے تو میرے پاس کوئی ریزنز ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے، مجھے نہیں پتا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سٹینڈرڈ کیا ہے، کتنی کریڈیبل ہے، لیکن ایک چیز مجھے پتا ہے بیسس لائر کہ nobody can be a judge in his own cause. اپنے کیس میں جج نہیں بن سکتے. یہاں پہ یہ گفتگو اب مجھے تو نہیں علم تھا، لیکن آج سامنے آئی کہ گیلانی صاحب جو ہیں اس کو چیف ہیں یا چیف رہے ہیں، I don't know، کہ وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. پھر تو یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے کہ اپنے آپ کو بندہ سرٹیفکیٹ دے دے. لیکن ابھی تو اس کے چیئرمین لیکن ایک چیز جو ہے عادل صاحب، میں سمجھتا ہوں اس کے بیسٹ جج عوام ہیں. میں نون لیگ کے ممبر بھی چلے گئے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ان پہ کرٹیسائز کروں، لیکن اگر آپ آج چلے جائیں کسی بھی سرکاری ادارے میں اور وہاں پہ آپ چیک کر لیں کہ آپ کا کام پام گریسنگ کے علاوہ ہو سکتا ہے یا کسی فون کے بغیر ہو سکتا ہے یا تعلق کے بغیر ہو سکتا ہے تو یہ صحیح ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ عوام شاید اس سے ایگری نہ کریں. لیکن ایک چیز میں ریکویسٹ لیکن آپ ان رپورٹس کو مانتے نہیں مانتے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں سلمان صاحب نے بھی کہہ دیا ہم نہیں مانتے، گراؤنڈ پہ کچھ اور ہے. تاج حیدر صاحب نے کہا کہ دیکھ لیں جی یہ جو رپورٹ ہے یہ والی جو آئی ہے، کیونکہ یہ بالکل گراؤنڈ فیکٹس کے مجھے خلاف لگ رہی ہے، تو میں تو اس کو نہیں مان سکتا. لیکن ایک چیز میں اور کروں گا. دیکھیں عادل صاحب، کیا کرپشن صرف پیسے لینا ہے، اپنی ڈیوٹی کو چھوڑنا؟ انٹلیکچوئل کرپشن کی طرف آپ جا رہے ہیں. 170 ارب روپے کی آپ سن لیں، فائنینشیل کرپشن کی بات 170 ارب روپے کی آپ میٹرو لگا رہے ہو، جو ٹرین ہے
لیکن آپ کی ایف سی کے پاس پہننے کو جوتے نہیں ہیں، ان کے پاس لڑنے کو اسلحہ نہیں ہے. آپ یہ پیسے نکالیں، پاکستان میں لڑنے والے لوگ بہت ہیں. آپ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کو لے کے آئیں، آپ جوانوں کو لے کے آئیں، کھڑے کریں آپ ہر یونین کاؤنسل میں لوگ، اور پھر میں دیکھتا ہوں کیسے دہشت گرد آتے ہیں. آپ کی پرائیورٹی ہی نہیں ہے سر، آپ کی پرائیورٹی ہی نہیں ہے دہشت گردی سے لڑنا. اسی آپ حکومت ایک فورس کھڑی کریں. اسی حکومت کا سفید ہاتھی، بس میں یہ بات ختم سفید ہاتھی جو مر گیا تھا، جس کو اس حکومت نے زندہ کیا، لیکن دیکھیں نندی پور پاور پروجیکٹ، نیکٹا تو بنا نہیں، علی بھائی نیکٹا تو بنا نہیں. یہ پچھلے لیکن ہو سکتا علی ہے بھائی میں مجموعی کرپشن طور پہ پر بتا یہ دوں. تمام صوبوں کے اندر کمی آئی ہو اور یہ پکچر آپ کی بات آسان کر دوں، کر دوں آپ کو. آپ کی بات آسان کر نیکٹا دوں. جو ہے نا بنی 2010 سے بھی پہلے ہے، لیکن میں اس کو بننا تب کہوں گا جب آپ کو فنڈ دیں. بجٹ میں علی خان بھائی کتنے روپے دیے ہیں؟ علی خان بھائی، میں ذرا سلمان سر وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، اگر بریف آپ کامنٹ کر سکیں. نندی پور پاور پروجیکٹ جسے بڑے شور شرابے سے اربوں روپے کا فنڈ دے کے بنایا گیا، خود ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے ہیں اس کی انکوائری کرو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 10 ارب روپے پنجاب گورنمنٹ نے اپنے بجٹ سے، جو صاف پینے کے پانی کے تھے، قبرستان بنانے کے تھے، اسکول کے تھے، صحت کے تھے، وہ اٹھا کے اورنج منصوبے میں ڈال دیے. یہ ہے کرپشن. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آخری ایک کمنٹ دے دوں. جی پلیز، وقت ختم ہو گیا ویسے پروگرام کا، لیکن جلدی ذرا. یہ نیشنل ایکشن پلان تب کامیاب ہوگا جب پاکستان کے سیاسی زعماء مرنے والے بچوں کو اپنے بچے سمجھیں. ٹھیک، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے علی محمد خان صاحب، سینیٹر صاحب سلمان مجاہد بلوچ صاحب اور شیخ رویل اصغر صاحب. پروگرام کے آخر میں کرپشن سے ریلیٹڈ جو پرسپشن ہے اس انڈیکس میں کمی پر بات کی، لیکن تمام سیاسی جماعتوں کا، اپوزیشن کی یہ خیال ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے. یہ رپورٹ جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے. کرپشن ابھی بھی گراؤنڈ پہ موجود ہے، اور دہشت گردی کا جو معاملہ ہے وہ اگر دہشت گردوں کو ختم بھی کر دیا گیا تو وہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پہ کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے یہ آپ نے جانا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.